بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا فتویٰ ہے وہ ہے والد نے حج نہ کیا ہو تو بیٹے کے حج کا کیا حکم ہے۔ آج کل چونکہ وہ حج کا موسم چل رہا ہے اور حج کے دن ہیں، تو پہلے میں چاہ رہا تھا کہ کچھ حج کے حوالے سے کچھ فتاوی جات کو میں پڑھ کے سنا دوں، اس کے بعد مزید جو باقی مختلف ٹاپکس کے فتوے ہوں گے وہ ہم پڑھ کے سنائیں گے انشاءاللہ۔ آج کا فتویٰ ہے جی، والد نے حج نہ کیا ہو تو بیٹے کے حج کا حکم، نیز بیوی کے پیسوں سے شوہر کا حج کرنا کیسا۔ ٹھیک ہے، تو اس میں جو سوال کرنے والا ہے اس نے پوچھا ہے اگر میں اپنی بیوی کے اخراجات سے حج کروں تو یہ جائز ہے یا نہیں، میرا یہ حج فرض ادا ہوگا یا نفل۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب تک والد نے حج نہ کیا تو بیٹے کا حج ادا نہیں ہوتا۔ اس حوالے سے بھی رہنمائی فرما دیں کہ میرے والد صاحب نے حج نہیں کیا ہوا تو کیا میرا حج ادا ہو جائے گا یا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس میں سب سے پہلی جو صورت تھی کہ بیوی کے اخراجات سے حج کرنا کیسا، تو اس پر نمبر 1 سے سٹارٹ کیا گیا ہے، شروع کیا گیا ہے کہ پوچھی گئی صورت میں آپ کا اپنی بیوی کے خرچے پر حج کرنا بالکل جائز ہے، اور بیوی کا یہ خرچ کرنا بھی جائز، بلکہ عورت کے پاس اگر اتنی مالی گنجائش موجود ہو کہ خود اپنا اور اپنے محرم کا خرچ اٹھا سکتی ہے، اور کوئی محرم یا شوہر اپنے خرچے پر جانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ایسی صورت میں عورت پر لازم ہے کہ وہ اپنا اور اپنے محرم کا خرچہ اٹھائے اور فرض حج کی ادائیگی کرے۔ تنویر الابصار اور اس کی شرح در مختار میں ہے، عورت پر حج کی ادائیگی لازم ہونے کے لیے اس کے ساتھ شوہر یا عاقل بالغ غیر مجوسی غیر فاسق محرم کا ہونا اور اس محرم کے اخراجات پر قادر ہونا بھی شرط ہے۔ اسی کے تحت فتاوی شامی میں لکھا ہے جناب، یعنی یہ شرط ہے کہ عورت اپنے اور محرم دونوں کے خرچے پر قادر ہو۔ علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، منسک ابن امیر الحاج میں ہے کہ کیا عورت پر محرم کا اور اس کی سواری کا بندوبست کرنا واجب ہے۔ اس میں فقہا کا اختلاف ہے اور انہوں نے عدم وجوب کی تصحیح کی ہے، اور سراج الوہاج میں ہے ان علماء کے قول جو محرم کے نفقہ کو واجب قرار دیتے ہیں، اور ان علماء کے قول جو محرم کے نفقہ کو عورت پر واجب قرار نہیں دیتے۔ اس میں تطبیق یہ ہے کہ جب محرم کہے کہ میں بغیر نفقہ کے نہیں چلوں گا تو بالاجماع اس عورت پر اس کا نفقہ واجب ہے، اور جب بغیر اس شرط کے نکلے تو اس عورت پر نفقہ واجب نہیں۔ دوسرا جو سوال اس نے پوچھا تھا کہ میرا حج اگر بیوی کے خرچے پر کرتا ہوں تو میرا حج فرض ادا ہوگا یا نفل ادا ہوگا۔ اس بارے میں حکم شرعی ہے کہ ایسا شخص جس پر حج فرض نہ ہو اور وہ فرض حج یا مطلق حج کی نیت سے حج کر لے تو اس کی طرف سے فرض ہی ادا ہوگا۔ اس صورت میں یعنی وہ چاہے کسی بھی خرچے پر جائے، حج کی نیت کر لے تو حج فرض ادا ہو جائے گا اس کا۔ اس صورت میں اگر بعد میں وہ استطاعت والا ہو جاتا ہے تب بھی اس پر دوبارہ حج فرض نہیں ہوگا، اور اگر وہ نفل کی نیت سے حج کرے گا تو پھر یہ اس کی طرف سے نفلی حج ہوگا، اور آئندہ استطاعت ہونے کی صورت میں دوبارہ حج کرنا ہوگا۔ یعنی پہلے غریب تھا، اس نے کسی کے خرچے پر حج ادا کر لیا، حج پر چلا گیا، اور اس نے مطلقاً صرف حج کی نیت کی تھی تو فرض حج ہی ادا ہوگا، اور بعد میں استطاعت والا یا امیر ہونے کی صورت میں دوبارہ حج فرض نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر اس نے پہلے کسی کے خرچے پر حج کیا اور نفل کی نیت کی تھی تو پھر اس کا جو حج ہوگا وہ نفلی ہوگا، اور دوبارہ جب اس کے پاس دولت آئے گی اور اس پر اگر حج فرض ہوتا ہے تو اس پر
حج فرض کرنا ضروری ہوگا۔ لہٰذا جب آپ کو موقع مل رہا ہے تو آپ فرض حج کی نیت سے ہی حج ادا کریں تاکہ فرض ادا ہو جائے۔ علامہ ملا علی قاری علیہ رحمہ لکھتے ہیں، چھٹی شرط استطاعت یعنی طاقت ہے، اور یہ وجوب کی شرط ہے، حج کے درست اور حج کے فرض واقع ہونے کی شرط نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر فقیر تکلف کر کے مکے پہنچ جائے اور حج کر لے اور حج فرض کی نیت کر لے یا مطلق نیت کر لے تو اس کا حج درست ہے اور اس کا فرض اس سے ساقط ہو جائے گا۔ مزید اسی میں ہے لکھا ہوا ہے، فقیر یعنی حقیقی فقیر وہ ہے کہ جس کے پاس مال نہ ہو، اور جو مانن فقیر ہو یعنی جس کے پاس مال تو ہو لیکن قرض میں مستغرق ہو، قرض میں ڈوبا ہوا ہو۔ جب وہ احرام میں فرض حج کی نیت کرے تو فرض حج ساقط ہو جائے گا، یا نیت کو مطلق رکھا اور نفل یا نذر کے ساتھ مقید نہ کیا ہو، یہاں تک کہ اگر وہ بعد میں مال حلال ملنے کی وجہ سے مالدار ہو گیا تو اس پر دوسری مرتبہ اپنے مال سے حج کرنا واجب نہیں۔ یہ وہی بات ہے جو پہلے ہم نے کر لی کہ پہلے فقیر تھا اور کسی کے خرچے پر حج کر لیا اور اس نے نیت نہ کی ہو کوئی یہ نظر ہے یا یہ میں نفل حج کر رہا ہوں تو دوبارہ اس پر حج کرنا ضروری نہیں ہوگا۔ بہار شریعت میں ہے، میقات سے باہر کا رہنے والا جب میقات تک پہنچ جائے اور پیدل چل سکتا ہو تو سواری اس کے لیے شرط نہیں، لہذا اگر فقیر ہو جب بھی اسے حج فرض کی نیت کرنی چاہیے۔ نفل کی نیت کرے گا تو اس پر دوبارہ حج کرنا فرض ہوگا، اور مطلق حج کی نیت کی یعنی فرض یا نفل کچھ معین نہ کیا تو فرض ادا ہو گیا۔ تیسرا جو اس نے صورت پوچھی تھی کہ والد صاحب نے حج نہیں کیا ہوا تو پہلے وہ خود کر لیتا ہے تو کیا اس کا حج ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ تو اس کا جواب میں لکھ رہے ہیں کہ جناب آپ کے والد صاحب کے حج نہ کرنے کی وجہ سے آپ کے حج پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، بلکہ آپ کا حج درست ادا ہو جائے گا۔ عوام الناس کا یہ سمجھنا غلط ہے کہ جب تک والد حج نہ کر لے بیٹے کا حج نہیں ہوتا۔ حج عبادت ہے اور ایک عظیم فریضہ ہے، تو جس طرح دیگر عبادات ایک دوسرے پر موقوف نہیں ہے، اسی طرح حج بھی کسی دوسرے کے کرنے یا نہ کرنے پر موقوف نہیں ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا عجیب دستور بنتا جا رہا ہے کہ والد نے حج نہ کیا ہو تو بیٹا بھی حج کے لیے نہیں جاتا، بلکہ بعض تو حج فرض ہونے کی صورت میں بھی اس وجہ سے نہیں جاتے کہ والدین نے نہیں کیا ہوا، اور یوں وہ مسلسل حج کو مؤخر کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ دنیا سے ہی رخصت ہو جاتے ہیں، حالانکہ حج فرض ہونے کے بعد بلا وجہ شرعی اس میں تاخیر کرنا شرعاً ناجائز اور گناہ ہے۔ استطاعت ہونے کے باوجود حج نہ کرنے والے کے بارے میں حدیث پاک میں ارشاد ہے، جو زادِ راہ اور سواری کا مالک ہوا، جو اسے بیت اللہ تک پہنچا دے، اور اس نے حج نہ کیا تو اس کی پرواہ نہیں، چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ استغفر اللہ۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے، یعنی اس کی استطاعت رکھے۔ حج فرض ہونے کے بعد تاخیر کرنے والے کے لیے حکم شریعت بیان کرتے ہوئے صدر الشریعہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حج پر جانے کے لیے قادر ہو، حج فوراً فرض ہو گیا، یعنی اسی سال میں، اور اب تاخیر گناہ ہے، اور چند سالوں تک نہ کیا تو فاسق ہے، اور اس کی گواہی مردود مگر جب کرے گا ادا ہی ہے، قضا نہیں۔ اس کا جواب مفتی محمد قاسم صاحب نے دیا ہے جناب، 21 مئی 2022 کو یہ شائع ہوا ہے۔ مزید اس جیسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے، مزید فتاوی جات سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے اس چینل اسلامک فتویٰ ریڈنگ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، مزید فتاوی جات آپ کو ملتے رہیں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ فتویٰ آپ کو جلد ہی ویڈیو کی صورت میں مل جائے گا۔ اللہ حافظ۔